تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3 خبریں ہیں اور 3 خبروں پر بات کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستانیوں کے جو امریکی ویزے ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، ان پر بات کریں گے۔ دوسری، عمران خان صاحب نے بلاول کی جو ثالثی کی پیشکش ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ ارشد شریف کے حوالے سے ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں ان کے نام سے کوئی یونیورسٹی یا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا جو تنازع کھڑا ہوا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو جناب چلتے ہیں اسٹریٹ اوے پہلی خبر کی جانب، اور اس سے پہلے وہی ریکویسٹ جو میں آپ سے کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں، کسی خبر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اس کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ پہلی خبر امریکہ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ کن کن ممالک 42 ممالک پر پابندیاں لگنی ہیں۔ پاکستان کو بھی انہوں نے یلو لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اب جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جن لوگوں کے پہلے سے ویزے موجود ہیں ان ویزوں پہ وہ امریکہ نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ویزے جو امریکہ کے لیے لگے تھے آپ کے وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ اگر وہ 5 سال کا ویزا تھا یا 2 سال کا تھا یا کوئی شارٹ ٹرم ویزا تھا، عموماً وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو 5 سال کا ویزا لگتا ہے۔ تو اب یہ کہا گیا ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپلائی کریں گے اور ایک پروسیس میں سے دوبارہ گزرے گا یہ تمام معاملہ۔ اس کے بعد اسی ویزے کی بیس پر ان کو ایک نیا ویزا جاری کیا جائے گا جو تقریباً ای ویزا ٹائپ ہوگا، اس پر وہ ٹریول کر سکیں گے۔ تو یہ بدقسمتی رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ویزے لگوائے لیکن وہ سوچتے ہی رہے کہ آج جائیں گے اور کل جائیں گے، یوں وہ لیٹ ہوتے رہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے۔ چونکہ ابھی تو معاملہ ریوائز ہو رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کن کن ممالک کو اجازت دینی ہے، کن ممالک پہ پابندیاں لگنی ہے۔ تو مین ٹائم انہوں نے یہ کیا ہے کہ جن کے پاس پہلے سے ویزے ہیں، اور لوگ آفن ٹریول کرتے رہتے ہیں، ملٹیپل ویزے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تو ان سب کو روکنے کے لیے یہ نیا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمبیسی رابطہ کرنا پڑے گا، دوبارہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ویزا ایشو ہوگا اور آپ جا سکیں گے۔ آپ اپنے حوالے سے معلومات بھی لے سکتے ہیں، مختلف ٹریول ایجنٹس بھی اس میں کام کرتے ہیں، یا ایمبیسی سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کریں، لیکن جانے سے پہلے یہ تمام معلومات آپ لے لیں۔ ایکچولی صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک پر پابندی لگائی جائے جہاں سے ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ امریکہ آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان کی حوصلہ شکنی کے لیے تمام معاملہ چل رہا ہے۔ کیونکہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف ایجنسیاں اس پہ کام کر رہی ہیں، جو 3 قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں۔ ریڈ لسٹ میں اگر کوئی آتے ہیں تو وہ تو مکمل پابندی ہو جائے گی۔ اگر پاکستان کو لسٹ میں رکھا جاتا ہے یلو میں تو اس میں 60 دن کے اندر اندر اس معاملے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جب تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں آتی تو یہ بری خبر ہے کہ آپ کے ویزے ضائع ہو چکے ہیں، آپ کو دوبارہ ویزا لینا پڑے گا اور پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اب جناب دوسری خبر ہے، وہ ہے جناب بلاول زرداری صاحب نے ایک اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ثالثی کروا سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو، انکریجنگ، اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہے۔ اور اس سے پہلے زرداری صاحب بھی اسی قسم کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور وہ مشہور ہیں کہ معاملات کو اگر بگڑے ہوں تو ان کو بہتر بنانے میں، لوگوں کو ساتھ چلانے میں اور اتحاد بنانے میں زرداری صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ماجرائی چل رہی ہے، جو سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے،
اور عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ عید کے بعد ایک بار پھر وہی موومنٹ چلے گی، وہی احتجاج ہوگا، وہی تحریک چلے گی۔ تو میرا خیال میں کہ بلاول بھٹو صاحب کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر افراتفری رہے گی اور تحریک انصاف اگر باہر نکلتی ہے، سڑکوں پہ آتی ہے، تو ملک کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آتی، پاکستان میں انویسٹر نہیں آتا، لوگ بزنس نہیں کرتے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی افراتفری ہے۔ اور اس دوران دہشت گردی بھی جو ہے وہ پیک پر ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں۔ تو ان حالات میں کوئی بزنس مین پاکستان نہیں آئے گا، بلکہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ باہر چلے جائیں گے۔ اب چونکہ یہ سورسز کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ دوسری جانب عدالت نے ایک ریلیف دے دیا ہے کہ منگل اور جمعرات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھی موو ہے، کیونکہ فیملی ساتھ ساتھ لائرز اور سیاسی جو ان کے لیڈران ہیں، ان کے ورکر ہیں، وہ عمران سے ملنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ملنے جلنے سے ہی معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پچھلے 4-5 دن سے اسلام آباد میں مقیم ہیں اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسیس ملے اور وہ ملاقات کر سکیں۔ علی امین بھی مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بااثر شخصیات، ان سے رابطے میں ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں، اور اس کے بعد وہ ان شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور کوئی وے فارورڈ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، اس کو کم کیا جائے۔ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو راضی کر سکیں کہ وہ جو یہ تلخی ہے، جو کشیدگی ہے، جو نفرت ہے، اس کو کم کر سکیں۔ اور اگر عمران خان صاحب نے کوئی گرین سگنل دے دیا تو میرے خیال میں کہ یہ آؤٹ آف دا کورٹ ہی معاملات کو طے کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوں۔ علی امین کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں طے پاتی تو عمران خان صاحب فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک اتحاد بنا لیں گے، اور جو فضل الرحمان صاحب کی پہلی شرط ہے وہ شرط علی امین کے حوالے سے ہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ علی امین کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے۔ جہاں پہ اگر اس طرح کی ایک انگیجمنٹ بنتی ہے تو علی امین صاحب کو اس میں نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا علی امین کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے پہلے کہ وہ راضی ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب راضی ہو جاتے ہیں تو علی امین براہ راست جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت شروع کر دیں گے اور عمران خان صاحب کو اس میں لے آئیں گے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نہیں مانتے اور کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر میرا خیال میں کہ وہ سیکنڈ آپشن ہوگا کہ عمران خان جو اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن الائنس بنانے جا رہے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان شامل ہوں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ علی امین کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہ رہیں۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، تو اس معاملے پہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جناب تیسری خبر کی جانب۔ تو تیسری خبر ہے معروف اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، جن کو معلوم ہے آپ کو کہ وہ چونکہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، پھر بعد میں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، اور نگراں دور میں انہوں نے بہت زیادہ حکومت کے خلاف بھی اس وقت وہ بھی ولاگز کرتے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کرتے رہے۔ پھر وہ پاکستان سے جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس دوران میں پشاور ایئرپورٹ سے وہ دبئی چلے گئے، حالانکہ ان کا نام لسٹ میں شامل تھا اس سی ایل کی، وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے تھے، لیکن وہ چلے گئے۔
اب ہوا یوں کہ ان کے جانے کے بعد وہ پھر کینیا میں جا کے وہاں پہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو علی امین سے ایک انٹرویو کے دوران یہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے ابھی تک ارشد شریف کے لیے کیا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں تو کوئی واقعہ نہیں ہوا جس کی وہ انکوائری کرتے، تو لیکن اینکر نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے کون سا ان کے نام سے کوئی جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی کا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے ایک دم کہا کہ جی بالکل، مجھے یہ آپ نے اچھی تجویز دی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نام اس کے لیے، کوئی جگہ اس کا مختص کر دیں اس کے نام سے۔ ہمارے صوبائی وزیر ہیں مینا خان افریدی، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ اعلان کر دیا کہ جو پشاور کا جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ارشد شریف کے نام سے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس پر شدید رد عمل آیا ہے صحافی برادری کی جانب سے۔ ایک تو صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جب اس کے واقعے کا ابھی تک سراغ نہیں مل رہا، اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا، حکومت چاہیے تھا، پھر تحریک انصاف کے ساتھ وہ بہت زیادہ قریب تھے، تو تحریک انصاف اس کے لیے دباؤ ڈالتی وفاقی حکومت پر، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں ارشد شریف ایک جرنلسٹ تھا، وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ شہید ہوا، لیکن اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں تھا۔ آپ اس کے لیے کسی پنجاب میں کسی جگہ کو مختص کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ ایک جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ اس کے نام سے مختص کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ خیبر پختونخوا میں درجنوں صحافی شہید ہو چکے ہیں، ان کے نام سے تو ایک گلی بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ان کے نام سے بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ارشد شریف کے نام سے جو یہاں پہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ تو ایک بیٹھے بیٹھائے ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی نئی کوئی ایسی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی نئی یونیورسٹی ادارہ، اس کو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ وہ فریش ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ جو جن لوگوں نے مجھے یاد ہے کہ حافظ ثناء اللہ صاحب نے یہاں پہ شروع کیا، پھر کچھ اور بڑے بڑے نام تھے، شاہ جہان صاحب تھے، تو جن لوگوں نے اس ادارے کو قائم کرنے میں کردار ادا کیا، اور حافظ ثناء اللہ صاحب جرنلسٹ تھے۔ اسی طرح پھر ہمارے کافی جرنلسٹ ہیں جو یہاں صوبے سے انہوں نے ایک نام کمایا ہے، تو ان کے نام سے اگر منسوب کرتے تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن ارشد شریف کے نام سے منسوب کرنے سے یہاں پہ یہ بات بار بار آ رہی ہے، کیا ہمارے صوبے میں صحافیوں نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ ان کے نام سے کیوں نہیں اس کو منسوب کیا جاتا؟ تو صوبائی حکومت کو بھی ایک بار پھر سوچنا ہوگا کہ انہیں کیا قدم اٹھانا ہے، اور مینا خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے مشورہ کر لیں۔ وزارت کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ہر چیز سے بالا ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔